اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر السبحانی، اور اس میں ہم پہنچے تھے توحید ذات۔ توحید ذات ہم نے عرض کیا تھا اس کی دو قسمیں، ایک ہے احدیت ذات، یعنی خداوند عالم کی ذات بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسا واحد ہے جس کا کوئی دوم کوئی دوسرا اس کی مانند اس کی مثل نہیں ہے۔ تو پہلی جو تھی ہم نے بحث احدیت، اس میں ذکر کیا کہ ترکیب تین قسم کی ہوتی ہے۔ یہ ترکیب جو ہے مادی اور خارجی ہے، جیسے مادہ اور صورت، یا جو ہے ترکیب عقلی ہے، جیسے جنس اور فصل جو کہ ماہیت سے ہم اخذ کرتے ہیں، ذہنی تقسیم کرتے ہیں، یا پھر جو ہے تقسیم میں مقداری ہے، مقدار ریاضی الجبرا میں جو کرتے ہیں، سات اور خط۔ تو عرض کیا کیونکہ خداوند عالم جب جسم ہی نہیں رکھتا، جسم سے مبرہ ہے، وہ پہلی دلیل میں امکان و وجود میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اور مادے کو بھی خلق کرنے والا ہے، مادہ سے مبرہ ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اجزائے مقداری اور خارجی نہیں پائے جاتے، اور جب ہم نے ثابت کیا کہ اس کی کوئی ماہیت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ محدود نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود یعنی محدود پھر نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر اس کی جو ہے معذرت وہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور واجب الوجود ہے، اور جو ممکن ہو اس کی ماہیت ہوتی ہے، ماہیت ماہوی جو ہم کہتے ہیں، اور جو واجب الوجود ہے اس کی ماہیت نہیں ہوتی۔ پس ممکن کی ماہیت ہے تو اس کی ترکیب بھی ہو سکتی ہے، واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہے تو اس کی جو ہے ترکیب عقلی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ماہیت خارج میں تو پائی نہیں جاتی۔ لہذا ممکن اور وجود کی ماہیت ہو سکتی ہے تو وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہے تو اس کی ترکیب عقلی بھی حتی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ واحد بذات ہے، واحد بذات واجب الوجود ہے، یعنی اس ایک کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہ عرض کیا تھا اس دلیل میں بھی کہ اگر ہم دو واجب الوجود فرض کر لیں، یعنی ایک یہ واجب الوجود ہے، ایک یہ واجب الوجود ہے، دو ہو گئے، تو کہیں گے پھر ان میں ترکیب لازم ہوتی ہے۔ کیسے ترکیب لازم ہوتی ہے؟ کہ واجب الوجود ہونے میں یہ دونوں مشترک ہیں، جیسے میں انسانیت میں بھی اور آپ بھی مشترک، ہم انسان ہیں، لیکن انسان ہونے کے بعد کچھ ہم میں کئی قسم کے فرق ہیں۔ مثلا آپ کا باپ اور ہے، میرا باپ اور ہے، آپ کا قد کتنے انچ ہے، میرا قد کتنے انچ ہے، آپ کا رنگ کون سا ہے، میرا، یعنی مختلف ہم میں تو کافی زیادہ اختلاف ہے مشابہت سے ساتھ، لیکن ہم فرض کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک بھی ان میں جو ہے، جب دو ہیں تو دو میں ایک تو کم از کم اختلاف ہونا چاہیے کہ واجب الوجود ہونے میں ایک ہیں اور ایک ان میں اختلاف ہے، اس میں اور صفت ہے، اس میں اور صفت ہے، یا اس میں کوئی کمی ہے تو اس میں کمی ہے۔ چاہے ان میں کمی ہو تو یہ محدود ہو گیا، یعنی دارائی اور نقص، یعنی ہونا واجب الوجود ہیں، ایک چیز اس میں نہیں ہے مثلا، یا واجب الوجود بھی ہے تو اس کی ایک صفت اور ہے، اس کی ایک صفت اور ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان فرض کرے اگر یہ جسم ہوتے تو اس کا رنگ، مثلا یہ نور ہے، یہ سفید نور ہے اور یہ جو ہے سرخ نور ہے مثلا، تو یہ بھی کیا اختلاف ہو گیا، اور جس میں بھی اختلاف ہو گیا یعنی مرکب ہو گئے، واجب الوجود ہونے میں بھی اور سفید اور سرخ نور ہونے میں بھی۔ یہ مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو مرکب ہوگا، پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ واجب الوجود جو ہے اس میں امکان کو ممکن نہیں ہے تو اس کی ماہیت بھی نہیں ہوتی، ماہیت بھی نہیں ہے تو اس کے عقلی اجزاء بھی نہیں فرض کر سکتے، تو خارجی تو ہیں ہی نہیں اور مقداری، لہذا واجب الوجود ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری جو دلیل ہے وہ ہے وجود صرف، وجود محض، خالص وجود، جس میں حتی ماہیت، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی صفت بھی جداز وجود نہ ہو، جو صرف وجود ہے، وہ تثنیہ و تکرار اس کا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟
کیونکہ واجب الوجود جو پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں اس کی ماہیت نہیں ہوتی، کیونکہ ماہیت فقط ممکن کی ہوتی ہے، واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہوتی۔ جب اس کی ماہیت نہیں ہے تو وہ صرف وجود ہے، بس جب وہ صرف وجود ہے تو اس کا وجود جو ہے وہ نقص اور فقدان اس میں نہیں پایا جاتا، وجود ہی وجود، وجود محض ہے، اس کی اصل کوئی حد بھی نہیں ہے، وہ مخلوط ہونے سے مبرہ ہے، صرف شیء ہے۔ اور جب صرف شیء ہو تو یہ عقلی قاعدہ ہے، فلسفی قاعدہ ہے کہ صرف شیء لا یتصنع ولا یتکرر، جو صرف شیء ہوتی ہے وہ تکرار بھی نہیں ہوتی اور وہ تو اس کا کوئی دوسرا بھی نہیں ہوتا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ خدا بند عالم صرف وجود ہے، اس کی ماہیت نہیں ہے۔ جب ماہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وجود بھی ہے اور نقص بھی ہے، یعنی یہاں تک محدود ہے، آگے اس کے وجود نہیں ہے، یہ مرتبہ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو یہ ماہیت یہ معین کرتی ہے۔ تو واجب الوجود میں جب ماہیت ہی نہیں ہوتی تو اس میں نقص نہیں پایا جاتا، یعنی نقص و فقدان اور وجود یہ مخلوط نہیں ہے، بلکہ وہ صرف وجود ہے۔ اور جب صرف وجود ہے تو پھر وہ ایسا واحد ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتی، جس کا کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت زیادہ دلائل دیے گئے ہیں، لیکن میں جو ہے اکتفا کرتا ہوں انہی دو دلیلوں پر۔ اس کے بعد جو ہے میں توحید ذاتی کو جو ہے وہ قرآن مجید اور حدیث سے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں جب ہم آتے ہیں تو اگر آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 دیکھیں تو اس میں خدا فرماتا ہے کہ وہ خدا بند عالم واحد اور قہار ہے۔ واحد ایک تو گیا واحد، اور واحد کے ساتھ ساتھ وہ واحد دو والا نہیں جس کا دوسرا ہو سکتا ہے، بلکہ قہار ہے۔ قہار یعنی ایسا موجود جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہو، ہر چیز کے اوپر سیطرہ ہو، اس کا ہر چیز کے اوپر جو ہے قہاریت اس کی موجود ہو، وہ خود مقہور نہ ہو، مقہور بے حد نہ ہو، حد اس کے اوپر یعنی اس کو محدود نہ کرے، کوئی چیز بھی اس کے اوپر قاہر نہ ہو، بلکہ یہ ہر چیز کے اوپر قاہر، ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا اور ہر چیز کے اوپر حاکم ہو۔ لہذا محدودیت جو ہوتی ہے یہ قاہریت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ عدم محدودیت قاہریت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ جب وہ محدود ہوگا تو یعنی یہی حد جو ہے اس کے اوپر چاہیے، یعنی حد نے اس کو محدود کیا ہوا ہے یہاں تک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ جب قہار ہر چیز کے اوپر قاہر ہے، خدا بند کہتا ہے هو القہار واحد القہار، وہ واحد بھی ہے اور ہر چیز کے اوپر قاہر بھی ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ پھر صرف ایک ہے، وحدت عددی اور مفہومی اس میں نہیں پائی جاتی۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، ان کا میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں وحدت عددی مثل یک فرد از نو۔ وحدت عددی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم ایک نو ہیں، انسان ہماری نو ہے، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ایک میں ہوں، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اس طریقے سے اپنے یہ جو نو ہے اس کے جو ہے افراد کے مقابلے میں میں بھی ایک ہوں، وہ بھی ایک ایک ہیں، جس کو کہتے ہیں وحدت عددی۔ کہتے ہیں وحدت عددی مثل ایک فرد از نو، وحدت نوعی مثل انسان کے ایک نو در مقابل انواع متعدد حیوانات، ہر دو مقہور و تحت سیطرہ حدی ہستند کے یک فرد دیگری و یک نو را از نو دیگری متمایز میکنند۔ کہتے ہیں ایک نو دوسرے نو کے مقابلے میں، مثلا انسان ایک نو ہے، جنس حیوانیت ہے، گھوڑا ایک نو ہے، گھوڑوں کے تمام افراد، گائے، بھینس اور جتنے بھی جانور ہیں، لیکن یہ انسان کے مقابلے میں ایک نو ہیں، لیکن انسان میں شامل نہیں ہیں، بلکہ انسان کی مثلا جو ہے وہ فصل ہے ناطق ہونا منطق میں جنہوں نے پڑھی ہے، اور حیوان کی کہ حساس متحرک بالارادہ۔ تو اب جو ہے یہ ایک نو کے اندر یعنی وحدت عددی یا دوسری انواع کے مقابلے میں وحدت نوعی
تو یہ سارے کیا یہ ایک دوسرے کو متمایز کرتے ہیں۔ تو خدا بند عالم جو ہے کیونکہ وہ مقہور ہی نہیں ہے، یعنی کسی چیز کے نیچے آتا ہی نہیں ہے، کسی کی برابری کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر قاہر ہے، یعنی مسلط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، بنا برین در ہی چیزی محدود نہیں، اس لہذا خدا کسی چیز میں پھر محدود نہیں ہو سکتا۔ پس او موجودی است کہ شائبہ عدم درونیست، ہم میں شائبہ عدم ہیں، یعنی ہم اتنے ہیں، باقی اس چیز پہ عدم ہے، ہم نہیں ہیں، لیکن خدا میں شائبہ عدم نہیں ہے، کوئی جگہ، کوئی زمان، کوئی مکان اصلا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا کائنات کا ذرہ اور وہ نہ ہو، بلکہ اس سے بھی اوپر وہ ہر جگہ خدا موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ حق کی اس کے باطل بر او عارض نعمی شباد، خدا ایک ایسا حق ہے، نفوذ ناپذیر ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز بھی جو ہے عارض نہیں ہو سکتی۔ پاس ہر نوع کمالی، یعنی جتنا جو کچھ بھی کمال، اعلیٰ درجے کا کمال اور صفت ہو سکتی ہے، محض و خالصان پر یہ خداوند ثابت ہے، یعنی اعلیٰ سے ہر صفت خالص اور ہر کمال خالص وہ خداوند عالم کی ذات کے لیے ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے امام المتقین، امام الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحدت 4 قسم کی ہے، 2 خدا کے لیے نہیں ہیں، وہی وحدت عددی اور مفہومی، یہ خدا مفہومی یعنی جس میں تشبیہ دی جائے، وہی نو میں، اور عددی وہ بھی جو ہے ایک سے جس کا دوسرا بنایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خدا بند عالم میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اما، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اما 2 معنی کہ اطلاق کے آن پر خدا جائز نیست، یہ نہج البلاغہ کا فارسی میں ترجمہ ہے، میں اس کو ذرا آپ تاکہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ 2 معنی کہ خدا بند عالم پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے وحدت کا، وہ اس کسی کا قول جو کہے کہ خدا ایک ہے اور ایک سے قصد کرے اعداد کا جو 1 2 3، تو فرماتے ہیں یہ معنی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسی چیز کہ جس کا دوم ہی نہ ہو، جس کا دوسرا ہی نہ ہو، وہ مقولہ اعداد یعنی عدد میں وہ شامل ہی نہیں ہو سکتی، جیسے وہ عدد سے جدا ہے، مقولہ اعداد میں وہ شامل ہوگا جس کا دوسرا تیسرا ممکن ہو، جو محدود ہو۔ مثلا 1 محدود ہے عدد، 1 اور 1 اور جمع کرتے ہیں تو 2 2 اور 2 4 4 اور 4 8 اور اس طرح بڑھتا جائے گا، لیکن یہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کا دوسرا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ محدود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ جو کہے کہ خدا بند عالم جو ہے 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی جو عیسائیوں کا، کرسچین کا جو نظریہ ہے، تو کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اصلاً وہ جو 3 میں سے ایک معنی وہ کافر ہیں، اور دوسرا معنی وحدت کا جو جائز نہیں ہے، وہ اگر کوئی کہے کہ خدا بند عالم جو ہے ہم جیسا ہے، یعنی تشبیہ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک جنس کے تحت مختلف انواع میں سے ایک نوع کا ارادہ کیا ہے، اور یہ معنی کیونکہ تشبیہ پر دلالت کرتا ہے، لہذا حضرت حق پر اس کو لاگو کرنا اور حضرت حق کے لیے اس کو ثابت کرنا یہ کفر ہو جائے گا، مخلوقات سے تشبیہ ہو جائے گی، اور خدا بند عالم جو ہے ہر قسم کی تشبیہ سے منزہ ہے، برتر ہے۔ اب اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 وحدتیں جو خدا بند عالم کے لیے جائز ہیں آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کوئی کہے کہ خدا بند عالم واحد ہے لیکن اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کی کوئی شباہت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا قول جو کہ خدا احد المعنی ہے، جس کا ایک ہی معنی ہے جو ہے جو بسیط ہے، اور یہ خارج میں عقل اور وہم میں اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے توحید صدوق میں معذرت جو ہے یہ باب 3 میں 3ری حدیث بنتی ہے حضرت علی علیہ السلام سے، یہ منقول ہے۔ تو لہذا ثابت ابھی تک یہ ہوا خدا بند عالم بسیط ہے، احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا بند عالم ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی شبیہ اور مثال بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ چیز ہے تو یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر عیسائی جو ہیں یہ کیسے تثلیث کو ثابت کرتے ہیں؟ تو ایک تو ظاہر سی بات ہے جو تثلیث ظاہر کرتے ہیں، جو بھی تعویل کریں یہ مشرکانہ نظریہ ہے، اگرچہ ان میں سے ایک گروہ ابھی بھی ہے جو خدا واحد کو مانتا ہے۔ یہ پہلے ابتدا میں ایسا نہیں تھا، پہلے 5 کارن جو ہے مسیحیت جو ہے پیور یہ موحد تھے، لیکن اس کے بعد ایسا میں تاریخ بیان کرتا ہوں
کہ یہ بعد میں جو کیسے پیدا ہوئی، لہذا وہ جو تفسیر بھی کریں نا اس عقیدہ تثلیث کی، تو یہ ان کو جمع کرنا، یعنی خدا ایک بھی ہے اور تثلیث کو بھی جو ہے، تو یہ اجتماع نقیضین ہے۔ محض ایک تعبدی عقیدہ ہے۔ تعبدی کیا؟ یعنی عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک چلو جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اور آپ نے دل کو راضی کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں تعبدی، ورنہ عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اگر آپ نقل کرنا چاہیں تو ایک بچہ بھی جو تھوڑا سا علم رکھتا ہے صاف کہے گا کہ ادھر سے کہتے ہیں خدا ایک ہے، ادھر سے اب ابن اور جو ہے روح القدس، ان کو جو ہے کہتے ہیں تثلیث ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تینوں تجلی ہیں، میں اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، کبھی کہتے ہیں یہ تینوں ایک خدا کی حقیقت ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو یہ تینوں خدا ہیں تو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان میں کچھ نہ کچھ امتیاز ہونا چاہیے کہ یہ خدا بھی ہیں اور امتیاز بھی ہیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو حقیقت میں تین خدا ہو جائیں گے۔ مجاز بھی یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں حقیقت میں۔ اور یہ جو ہے بدعت عقلی کے خلاف ہے کہ ہم اگر ان سے سوال کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ تین خدا جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت الہیت واحد ہے، اس کی دو صورت ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکون جو ہے اب ابن اور روح القدس، یہ تکون جو ہے یہ طبیعت الہی پر دلالت کرتی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ کہ یا تو یہ تینوں ایک دوسرے سے متمایز ہیں، اب اور ہے، ابن اور ہے، روح القدس اور ہے، تینوں خدا ہیں، تو یہ ہو جائے گا تعدد خدا، یعنی تین خدا ہو جائیں گے واضح۔ اگر یہ ایک دوسرے سے متمایز بھی ہیں اور مستقل خدا بھی ہیں تو یہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ صاف تعدد خدا، تین ہو جائیں گے اور شرک ہو جائے گا، اور جو کہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تینوں جو ہیں ان کا وجود واحد ہے، یعنی ایک واجب الوجود ہونے میں یا واحد ہونے میں یہ ایک ہیں، لیکن یہ مرکب ہیں ابن اب اور روح القدس سے، تو اس صورت میں ان میں ترکیب لازم ہو جائے گی، اور یہ جب اس میں ترکیب لازم ہو جائے گی تو یہ ممکن ہو جائیں گے، پھر یہ واجب الوجود نہیں ہوں گے۔ لہذا کسی صورت میں بھی یہ عقل کے نزدیک جو ہے یہ امر جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کی یہ جو ہے یہ آگے بہت زیادہ تعویلات کریں، بہت بڑی تعویل یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایک ہی ہے، باقی اس کے تجلیات ہیں، پھر بھی ہم کہیں گے یہ خدا اور واجب الوجود ہونے کی تجلی ہے مستقل الہیت، اگر تینوں میں پائی جاتی ہے، ظہور تینوں میں پایا جاتا ہے تو وہی تعدد اور شرک آئے گا۔ اگر الہ ان میں ایک ہے، خدا ان میں سے فقط ایک ہے، لیکن باقی دو والے اس کے افعال کی یا اس کی صفات کی تجلی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ آپ مانتے نہیں، وہ کہتے ہو کہ وہ خدا ہے۔ خدا کی تجلی ہونا، جیسے ہم محمد و آل محمد کو، انبیاء کو خدا کی تجلیات مانتے ہیں، تو وہ تجلی ہیں، خدا نہیں ہیں۔ وہ خدا کی تجلی بھی خدا کی کیا ہو جائے گی؟ مخلوق، خالق و وقت خدا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں، تجلی خدائی ان میں پائی جاتی ہے، یعنی یہ خدا ہیں تجلی میں، تو پھر وہ شرک ہوگا۔ جیسا کہ اگر ائمہ کو بھی کوئی کہے یا انبیاء کو کہے کہ یہ تجلی سے یہ مطلب لے کہ تجلی خدا کی تجلی یعنی یہ بھی خدا ہے، تو سیدھا سامنے شرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نجس ہے یہ انسان اگر جانتا ہے جان بوجھ کر، اگر اس پر کوئی شبہ ہے، جہالت ہے، خدا بند عالم اس کو معاف کرے۔ تو لہذا اب یہ جو ہے تاریخ بشریت میں اور بھی بہت زیادہ جو ہے نا اصل میں یہ رہے ہیں مذاہب، مخصوصاً ہندو مذہب جو ہے عیسائیت سے بھی کئی سو سال، ہزار سال پہلے جو رہا ہے، جو تین خداؤں کے جو ہے وہ قائل تھے۔ خود آپ جو ہے بنی اسرائیل میں چلے ہیں تو وہ گسالہ پرستی جو ہے وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیبت میں انہوں نے گسالہ پرستی اس کو خدا مان لیا تھا۔ تو اسی طریقے سے تاریخ بشریت میں جو ہے یہ عقائد خرافی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا قرآن بھی واضح کہتا ہے کہ یہ خرافی عقیدہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد جو ہے ان کے مذہب میں شامل ہوا، پہلے ایسا نہیں تھا، کیونکہ خداوند عالم
صاف فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت 30 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کے منہ سے جو ہے ظاہر ہونے والے قول ہیں، یہ بات ہے، یُضَاہِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے کافر بھی جو ہے یہی قول کہتے تھے، یہ انہی کا قول نقل کر رہے ہیں، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان پر لعنت کرے، انا یؤفکون، کہاں سے یہ شک میں پڑ گئے ہیں کہ خدا ایک ہے، یعنی خدا فرماتا ہے اتنا واضح جو ہے نا کلمہ۔ تو یہ جو تاریخی بررسی کی جائے تو پہلے ہندو میں، حتیٰ ایران اور یونان میں بھی یہ نظریہ رہا ہے۔ تو ہندو مذہب میں جو برہمن لوگ تھے ان کا عقیدہ تھا قبل از میلاد مسیح علیہ السلام کئی 100 سال پہلے کا جو ہے وہ خدا ازلی ابدی جو ہے اس کے 3 مظہر جو ہے اور 3 تجلیاں مانتے تھے۔ ایک کا نام جو تھا برہما تھا، یعنی خالق، خدا جو خالق کرنے والا، وشنو جو حفاظت کرنے والا اور تدبیر کرنے والا، شیوا جو خدا موت دینے والا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ایک فرانسوی جو ہے فلاسفر ہے وہ گسٹاو لے بون، یہ بھی کہتا ہے کہ مسیحیت جو اپنے پہلے 5 قرن تھے اس میں ٹھیک معاہدانہ اس نے سفر کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو فلسفی اور یونانی مفاہیم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے عقائد میں جو ہے مصری اور یونانی عقائد سے مدد لے کر انہوں نے جو ہے یہ تحریف کی ہے اور یہ تثلیث کے قائل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ پہلے یونانی جو ہے اور یورپ وغیرہ کے جو قدیم تھے اس میں یہ 3 مشہور تھے، نیروبیتر، ویزنون اور نیرو، انہوں نے ان کے نام پر جو ہے آب، ابن اور روح القدس جو ہے اس سے جو ہے خدا کا تثلیث مان لیا، لہذا یہ شرک ہے۔ خدا وند عالم واحد ہے، احد ہے، بسیط ہے، اس کا کوئی دوسرا مانند مثل نہیں ہے، اور جو ہے جانتے ہوئے عقیدہ رکھ لے وہ مشرک ہے اور نجس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم توحید صفاتی کی بات کریں گے کہ جس طریقے سے خدا وند عالم ذات میں احد و واحد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے اور احد ہے، اس کی صفات اس سے جدا نہیں ہیں، احد ہے، بسیط ہے، اور اس جیسی صفات کسی اور کی بھی نہیں ہیں، وہ واحد ہے۔ یہ خدا نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطہرین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔